الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کس عظیم ہستی کی شان کو ہم نے سننا ہے؟ سبحان اللہ، آج تو اس کی شان کو سننا ہے، اس کی شان کے بارے میں جاننا ہے کہ جس کی شان کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جن کی شان کا بیان نبی پاک نے کئی احادیث میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ گلشن مصطفیٰ کے مہکتے پھول ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ جیسے جیسے آپ سنیں گے آپ بھی خوش ہوتے چلے جائیں گے، گویا دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ وہ ہستی کون سی ہے ضرور بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ پر مدائن کو فتح کیا اور مال غنیمت مدینہ منورہ آیا، تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت اس پر ڈھیر کر دیا۔ اب صحابہ کرام جب مال لینے جمع ہوئے، سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ کے لیے بڑی پذیرائی ہے، آپ کے لیے بڑی عزت ہے، ساتھ ہی آپ نے 1000 درہم انہیں پیش کر دیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے، آپ کی کرامت ہے، آپ کی عزت ہے، 1000 درہم انہیں بھی پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے اپنا حصہ مانگا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے، اور 500 درہم انہیں پیش کیے۔ اب بیٹے نے اپنے والد سے، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں شریک ہوتا تھا کہ جب سیدنا حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بدری منع تھے، کم سن تھے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ سامنے صاحبزادے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور میں تو کافی عرصے سے مسلمانوں کے ساتھ کوششیں کر رہا ہوں، جہاد میں شرکت کر رہا ہوں، حسنین کریمین تو اس زمانے میں چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، مگر آج آپ نے ان کو زیادہ عطا کیے، مجھے کم دیے ہیں۔ ذرا جواب فاروقی سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیے، اپنے صاحبزادہ سے کہتے ہیں کہ بالکل اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو ایسا کرو، پہلے حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ، ان کے نانا جیسے نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اپنے صاحبزادے سے کہہ رہے ہیں، اور سنیے گا کیا شاندار بات آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے کیونکہ ابوہما فعلی المرتضیٰ، ان کے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ سبحان اللہ، امہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جدہما محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی جو نانی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خالہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ خالاتاہما رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت کا انداز کیا تھا، اپنے بچوں پر اہل بیت کو فوقیت دیا کرتے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی تھے، اور امام حسن اور امام حسین کھیلتے ہوئے کہیں سے آ گئے اور انہوں نے حضرت عمر کے صاحبزادے سے کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہو۔ اب وہ بیٹا اپنے باپ کے پاس افسردہ آئے کہ حضور آج حسنین کریمین نے مجھے نبی پاک کے غلام کا بیٹا کہا ہے، آپ کو انہوں نے پیارے آقا کا غلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کا عشق رسول جوش مارنے لگا، کہا بیٹا ایک کام کر لو، حسنین کریمین سے جا کر عرض کر دو کہ یہ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ میرے والد نبی پاک کے غلام ہیں اور اس غلام کا میں بیٹا ہوں۔ بیٹا یہی سند ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گی اور ہماری آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا۔ یہاں بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ناظرین یہ مل رہی ہے کہ صحابہ کرام کا، خاص طور پہ خلفائے راشدین کا
حضرت امام حسنین کریمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اور نبی پاک کے خاندان سے محبت، عزت اور پیار کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کا جو تعارف پیش کیا کہ ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کی نانی کون ہیں، یہ خاندان کیسا ہے، مجھے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو آج گلشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہکتے پھول کا تذکرہ ہوگا. ویسے تو حسنین کریمین دونوں ہی مہکتے پھول ہیں، ان دونوں ہی کی شان بڑی نرالی ہے، مگر آج چونکہ 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے، میرے آقا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بات ہوگی. آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا. اس سے پہلے کہ امام حسن کا میں تعارف پیش کروں، اہل بیت نبی پاک کی آل کا ادب یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی ہمارے درمیان سید زادے ہوتے ہیں، نبی پاک کی آل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ کبھی سید زادوں کی بے ادبی نہ ہو. اگر کوئی سید زادہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جو مالی طور پر پوزیشن اس کی کچھ کم ہے، دنیا میں بظاہر اس کا یوں کوئی بڑا نام اور مقام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی رگوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے، نبی پاک کی وہ آل میں ہے. بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اگر آپ کے آفس میں، آپ کے پڑوس میں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس میں اگر کوئی سید ہے تو نبی پاک کی تعظیم کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں، اچھا برتاؤ کریں، اکرام اور عزت والا معاملہ کریں. کیا پتہ یہ محبت دینا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید، جبکہ عرف آپ کا سبط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں. آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان مبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے. سبحان اللہ. آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا. مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ. حضرت اسماء نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا. ذرا غور سے سنیے امام حسن کا مرتبہ کیا ہے. اس مدنی منع نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی ہے تو وہ رسول اللہ کی آواز سنی ہے. اور آواز میں سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام سنا ہے، کیونکہ آقا نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے میرے آقا نے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میری کیا مجال کہ میں بغیر اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا، لیکن اب جو آپ نے دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے. باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مختار ہیں، آپ جو فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، آپ مرتبہ دیکھیں کہ امام حسن کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اچھے نام سے اگر کوئی نام ایسا ہو جس کا معنی مناسب نہ ہو تو اس کو اچھے نام سے بدل دینا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مدنی منوں کے بلکہ کئی صحابیات کے نام تبدیل فرمائے. جب نام کا معنی مناسب نہ ہوتا تھا پیارے آقا بڑا خوبصورت سا نام عطا فرما دیا کرتے. یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں جناب بچوں کا نام بڑا یونیک ہونا چاہیے، بڑا انوکھا ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا مطلب کچھ بھی بنتا ہو. بس وہ بعض اوقات تو جس کو کہتے ہیں نا فلمی اداکاروں کے نام پر یا انگریزوں کے نام پر یا عجیب و غریب جناب لوگوں کے نام پر نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام بڑا انوکھا ہے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں،
अनोखे नाम, यूनिक नाम की हमें कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे घर में अगर बच्चे हों तो उनका नाम नबियों के नाम पर हो, सहाबा के नाम पर हो, सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम पर हो, अहले बैत अतहार के नाम पर हो, ताकि उन नाम की बरकतें हमारे बच्चों को मिले। सुभान अल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, क़यामत के दिन तुम अपने और अपने आबा के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा अच्छे नाम रखा करो। अब जिस बच्चे का नाम आपने टॉमी रख दिया है, पोनी रख दिया है, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, अगर क़यामत के दिन उस बच्चे को उस नाम से पुकारा जाएगा तो सोचिए कैसी शर्मिंदगी होगी। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जिसे मोहम्मद कहकर क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, जिसे नबी पाक के नाम अहमद से पुकारा जाएगा, जिसे हसन और हुसैन के नाम से पुकारा जाएगा, जिसे अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान कह के पुकारा जाएगा, जिसे उमर और उस्मान कह के पुकारा जाएगा, और सुभान अल्लाह जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से अपने बेटे का नाम जिसने अब्दुल कादिर रखा होगा, या सैयदी इमाम अहमद रजा खान की निस्बत से अपने बेटे का नाम अहमद रजा होगा। क़यामत के दिन बुजुर्गों के नाम से अगर वो पुकारा जाएगा तो कितनी खुशी भी होगी, फैजान भी मिलेगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के नाम सहाबा और सहाबियात, अंबिया के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर रखें, ताकि उन नामों की बरकत हमें नसीब हो। कोई हरज नहीं है घर में 2-3 मोहम्मद हो जाएं, कोई हरज नहीं है घर में अगर बहुत सारी फातिमा और आयशा हो जाएं। हम कहते हैं खानदान में एक फातिमा है, एक आयशा है, एक खदीजा है, अब कोई नया नाम चाहिए। नहीं जनाब, हमारे बुजुर्गान दीन के नाम, एक ही घर में बहुत सारे नाम होते थे। मैं एक ही मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू को आगे लिए चलता हूँ। तसव्वुफ के इमाम है इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कौन नहीं जानता उन्हें, लेकिन क्या आपको उनका नाम पता है? इमाम गजाली अलैह रहमतुल्लाहि वाली का नाम मोहम्मद, आपके वालिद का नाम मोहम्मद और आपके दादा का नाम भी मोहम्मद है। यानी अगर इमाम गजाली का पूरा नाम पढ़ा जाए या लिखा जाए तो मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैह रहमतुल्लाहि वाली, ये आपका नाम है। तो आप भी अच्छे नाम रखिए, ऐसे नामों के पीछे ना जाइए जिसका कोई माना भी नहीं, जिसकी कोई निस्बत भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो बहुत सारी अहादीस हसनैन करीमैन के फजाइल से ऐसी माला माल हैं कि पढ़ते जाएं अहले बैत की मोहब्बत दिल में मौजे मारने लगती है। हसनैन करीमैन को क्या मर्तबा हासिल था। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अहब्बल हसना वल हुसैना, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की फकत अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगदहुमा फकत अबगदनी, जिसने इनसे अदावत दुश्मनी की उसने मुझसे अदावत यानी दुश्मनी की। अल्लाह अकबर। नबी पाक इन दोनों के बारे में फरमाते हैं, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। आका इन्हें सूंघा करते थे, इन्हें गोद में बिठाया करते थे, इन्हें चूमा करते थे, इन्हें कांधों पर सवारी करवाया करते थे। अल्लाह अकबर, कैसा मर्तबा है, कैसा मकाम है। सैयदी आला हज़रत जबी तो फरमाते हैं, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। सुभान अल्लाह। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इन दोनों की क्या शान है। वैसे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया न था, मगर इमाम हसन और हुसैन पर ऐसा फैजान का साया पड़ा कि हज़रत इमाम हसन जो हैं वो सीने तक और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सीने मुबारक से कदम तक प्यारे आका की गोया शबी बन गए। नबी पाक का ऐसा इन पर फैजान का साया पड़ा कि अगर सहाबा किराम को नबी पाक का दीदार करना होता, प्यारे आका की चलती फिरती तस्वीर को देखना होता, तो इन दोनों को मिला लिया करते, तो नबी पाक का सरापा सामने आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत ने इस बात को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। अगर इस शेर को आप समझें तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जाबों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तोअम में लिखा है ये 2 वर्का नूर का। जरा समझिएगा इस शेर को। हसनैन करीमैन को सिबतैन भी कहा जाता है। और आपके बारे में सैयदी आला हज़रत लिखते हैं कि आप दोनों कैसे प्यारे आका के मुशाबे थे कि एक सर से सीने तक और एक सीने से पैर तक प्यारे आका के ऐसे इस मुशाबे हैं कि प्यारे आका की पूरी तस्वीर नजर आ जाती है। और आला हज़रत ने कमाल की बात लिखी, एक जबरदस्त टर्मिनोलॉजी को, इस्तिलाह को यूज किया, खत्ते तोअम। ये कौन सा खत हुआ करता है? पहले के जमाने में जब जंगें होती थी, अब तो व्हाट्सएप और ईमेल और कम्युनिकेशन के बड़े आसान जराए हैं। पहले खत लिखे जाते थे, मगर डर ये होता था कि रास्ते में कोई खत को इंटरसेप्ट ना कर ले, खत चोरी ना कर ले, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा प्लान, हमारा जो अंदाज है वो दूसरों को पता ना चल जाए। तो पहले आधा खत भेजा जाता था, आधा खत पहुंच जाता था, फिर दूसरा आधा खत भेजा जाता। जब उन दोनों खतों को मिलाया जाता तो बात पूरी समझ आती थी। गोया एक कोड वर्ड होता था, खत्ते तोअम उसे कहा जाता है। क्या बात है आला हज़रत की। आप लिखते हैं, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तोअम में लिखा है ये 2 वर्का नूर का। यानी जब ये 2 मिलते हैं तो नबी पाक की पूरी शबी जो है सामने आ जाती है। बहरहाल सिलसिले का वक्त मुख्तसर है और बात करनी है इमाम हसन की। सच्ची बात यह है, ना औकात है ना अल्फाज हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، پنجتن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، خاندان نبوت کا فیضان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا انہیں چوما کرتے۔ ایک شخص نے آ کر نبی پاک سے عرض کیا، حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، کچھ اس طرح فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ تو پتہ چلا بچوں پر شفقت کیجیے، بچوں سے محبت کیجیے۔ اچھی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرمی کرنے والا بنائے اور اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ امام حسن کے چاہنے والوں، ایک پیغام دوں گا، آپ سخی تھے، بلکہ سید الاسخیاء تھے، آپ متقی تھے، آپ نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے۔ ہم پنجتن پاک کے غلام بھی کہلائیں۔ کیا ہم 5 وقت سارا سال نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی بھی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔